شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی فرسٹ ہارر سٹوری لاہور سے وہاب شیئر کر رہے ہیں۔ وہاب کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں اپنی سسٹر اور کزن کی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میری کزن جو تھی ہم لوگوں کے گھر رہنے کے لیے آئی تھیں۔ میری بہن اور وہ آپس میں بڑی اچھی دوستیں تھیں، وہ اکٹھی رہتی تھیں۔ نادان تھی، ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ رات کا وقت تھا تو رات کے وقت وہ دونوں چھت پر چلی گئیں۔ بال کھلے ہوئے تھے، چھت پر کافی دیر بیٹھی رہیں۔ اس وقت تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، لیکن جب وہ لوگ واپس آئیں، میری کزن کی تھوڑی دیر کے بعد طبیعت خراب ہونے لگ گئی۔ میری کزن کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کو کوئی دورہ سا پڑ گیا ہے۔ اس نے اپنے سر کے بال کھول کر سر جھٹکنا شروع کر دیا اور وہ عجیب و غریب آواز میں بولنے لگ گئی۔ ہم لوگوں کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ایسے کر سکتی ہے۔ بہت اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اوپر کسی مخلوق کی حاضری ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی آواز ہی بدل گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک دم سے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان سے جب پوچھا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ تو صرف چھت پر جا کر بیٹھی تھیں، وہاں پر بس کافی دیر بیٹھی رہی ہیں اور ابھی ہم لوگ نیچے آئی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس کی حالت جو تھی وہ جو کی تو ہی تھی، وہ ٹھیک ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تو ہم لوگوں نے ایک صاحب علم سے رابطہ کیا۔ جب وہ آئے، انہوں نے پڑھائی وغیرہ کی، دم کیا، تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر ڈیول، شیطان مخلوق ایک ہوتی ہے، کائنڈ آف جنات ہوتی ہے، یہ بھی اس کا بسیرا ہو چکا ہے، کیونکہ شام کے وقت یہ مخلوقات آزاد ہوتی ہیں اور جو بھی نوجوان لڑکیاں کھلے بال لے کر کھلی فضا میں، کھلے آسمان کے نیچے جاتی ہیں تو اکثر یہ ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق ان پر حاوی ہوئی اور اس نے اس کے اوپر دوبارہ سے حاضری ہوئی اور بولنا شروع کیا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پہلے اس دوسری پر بسیرا کرنا تھا، لیکن اس کا خون بہت سٹرونگ ہے، میں اس پر نہیں کر سکا قبضہ، تو یہ جو دوسری ہے اس کا خون بہت زیادہ ہلکا تھا، مجھے یہ بہت زیادہ اچھی لگی اور میں نے اس کے اوپر اپنا بسیرا کر لیا۔ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بہت زیادہ میری کزن بیمار رہنے لگ گئی، اس کے اوپر اس مخلوق کی حاضری ہو جاتی تھی، اس کو دورے پڑنے لگ جاتے تھے۔ اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ اس کا کافی زیادہ علاج کروایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مخلوق جن نے، اس شیاطین نے اس کی جان چھوڑ دی اور اس کو وہ دورے پڑنے بند ہو گئے۔ یہ سٹوری میں نے جو شیئر کی ہے، یہ ایک قسم کا، میں آپ جتنے بھی ینگسٹرز سن رہے ہیں ان کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ لڑکیوں کو بالخصوص رات کے وقت چھت پر ایسے نہیں جانا چاہیے، کھلے بال لے کر ننگے سر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ مخلوقات فوراً لڑکیوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لڑکوں کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ جب بھی وہ رات میں باہر جایا کریں، پرفیوم وغیرہ سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ جنات کی کچھ اقسام ایسی بھی ہیں جو خوشبو پر عاشق ہوتے ہیں اور پھر وہ ان انسانوں کے اوپر بسیرا کر لیتے ہیں اور انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وہاب نے لاہور سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وہاب آپ کا۔ بڑھتے ایک اور ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شیری شیئر کر رہے ہیں۔ شیری کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سرگودا کا رہنے والا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک دوست تھا، ایک بالکل نیا ٹاؤن بنا تھا، وہ لوگ اس طرف رہتے تھے۔ گرمیوں میں میں اپنے دوست کے پاس جاتا تھا، وہاں پر ابھی کافی زیادہ وہ ٹاؤن بڑا بھی تھا، کچھ گھر بنے ہوئے تھے، کچھ بن رہے تھے، تو ہم لوگ وہاں پر واک کیا کرتے تھے۔ بہت خوبصورت ان لوگوں کا ٹاؤن تھا۔ اسی طرح سے میں اس کی طرف گیا، وہ ابھی کھانا کھا رہا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی اس کو دیر ہو گئی، میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آیا تو اس وقت 10:30 پونے 11 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ہم لوگ واک کرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ آج ہم لوگ واک کرتے کرتے اس ٹاؤن کے ایسے ایریا میں چلے گئے جو بالکل غیر آباد تھا، ابھی وہاں پر خالی پلاٹس تھے دور دور تک، کوئی گھر بھی ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوا تھا۔ تبھی ہمیں وہاں سے ایسے آواز آنے لگ گئی، واک کرتے کرتے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بہت اونچی آواز میں گنگنا رہا ہے، اور آواز جیسے کسی عورت کی ہے اور وہ گانے گا رہی ہے۔
اس کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، لیکن وہ کیا لفظ تھے، وہ کیا لینگویج تھی، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، یہاں تو آبادی بھی نہیں ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ شاید کسی نے کہیں دور میوزک لگایا ہو تو یہ وہ آواز ہوگی۔ ہم لوگ پھر واک کرنے لگ گئے۔ تبھی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر کافی زیادہ درخت بھی لگے ہوئے تھے روڈ کے ساتھ میں۔ ایک درخت کے اوپر سے ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی چیز نیچے الٹی ہو کر، جیسے کوئی چیز نیچے درخت سے لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ لائٹس تو وہاں پر تھی، اوبیسلی ٹاؤن تھا تو وہاں پر کافی زیادہ لائٹس بھی تھی۔ بہت آگے جو تھا وہاں پر لائٹس نہیں تھی، لیکن جہاں پر وہ درخت تھا وہاں پر لائٹ نظر آ رہی تھی، روشنی تھی وہاں پر۔ تو وہ جو چیز تھی وہ الٹی درخت سے نیچے جیسے لٹکی، ایسے لگ رہا تھا کہ بہت لمبی سی چیز ہے اور زمین تک جیسے اس کے بال ہیں۔ میں نے اپنے دوست سے یہ کہا کہ ابھی ہم لوگ یہاں سے گزرے ہیں، پہلے تو اس درخت پر کچھ بھی نہیں تھا، بھلا یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہا کہ یہ کیا چیز ہے، چلو موبائل کی ٹارچ سے دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، بالکل ہم لوگوں کے سامنے وہ درخت تھا، اس سے 10-15 قدم ہم لوگ پیچھے تھے۔ جیسے ہم لوگ اس درخت کے پاس جانے لگے، ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر کوئی بھیانک چہرے والی مخلوق تھی۔ دھڑ چھوٹا تھا، سر بڑا تھا، بالکل پتلی سی تھی وہ، اور سر بہت بڑا تھا، بال زمین تک تھے، اور وہ زور زور سے اس درخت پر الٹی جھول رہی تھی۔ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی، ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے، ہم لوگوں نے وہاں سے خوف کے مارے چیخیں مار کر بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے ہم لوگ بھاگے وہ ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئی۔ چھوٹا سا قد تھا، بالکل کوئی زیادہ سے زیادہ بھی 2-2.5 فٹ کا قد ہوگا، سر بہت بڑا تھا، اتنی پتلی تھی نیچے سے۔ اس بھاگتی بھاگتی وہ ہم لوگوں کے پیچھے لگ گئی، جہاں تک وہ روڈ خالی نہیں، وہ ختم نہیں ہوا، وہ ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتی رہی اور خوفناک آوازیں نکالتی رہی۔ ہم دونوں اتنے ڈرے ان کے گھر آئے ہم لوگ۔ میں تو بہت خوفزدہ ہو گیا، میں نے اسے کہا میں تو گھر جا رہا ہوں۔ میرے دوست نے کہا کہ آرام سے جانا، سنبھل کے۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے گھر واپس آ گیا۔ بہت سخت میری طبیعت خراب ہو گئی، میرے دوست کی طبیعت بھی بڑی خراب ہو گئی، مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے گھر بھی یہ بات بتائی، امی ابو نے مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ جو میرا دوست تھا اس کو تو وہ مخلوق نظر آنے لگ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ میں رات کو سویا ہوا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر سے میرا بلینکٹ کوئی ہٹا رہا ہے۔ اسی والے کمرے میں سوتے تھے وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ بلینکٹ میرے پاؤں سے پیچھے ہٹا، میں نے دیکھا وہ میرے سامنے کھڑی تھی، وہ بہت ڈراؤنی تھی، میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اس کو بار بار وہ دکھائی دے رہی تھی۔ گھر والوں کو جب یہ بات پتہ چلی، ان لوگوں نے بھی ڈانٹا کہ تم لوگ اس غیر آباد علاقے کی طرف گئے کیوں تھے؟ غیر آباد علاقوں میں درختوں پر یہ مخلوقات موجود ہوتی ہیں اور رات کے وقت اپنا آپ ظاہر بھی کرتی ہیں۔ خیر ان لوگوں نے اس سے دم وغیرہ کروایا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ اس مخلوق کا اس پر بسیرا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ اس کی پوزیشن ہے، یہ ساری جگہ اس کی ہے، یہ یہاں پر گھومتی پھرتی ہے، اس سے اس کو بار بار دکھائی دے رہی ہے۔ پھر انہوں نے تعویذ دیا، سختی سے منع کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے اس طرف نہیں جانا۔ تقریباً 1 ماہ تو میں اپنے دوست کی طرف گیا ہی نہیں۔ 1 ماہ کے بعد جب میں نے وہاں پر جانا شروع کیا، ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے تھے، ہم لوگ اس روڈ کی طرف کبھی دوبارہ گئے ہی نہیں۔ ہم لوگ جب اس روڈ سے دوسری طرف ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے جہاں پر مارکیٹس بھی تھی، رونق بھی ہوتی تھی، اتنی زیادہ تعداد میں کتے اس خالی روڈ کی طرف بھاگتے تھے جیسے ان کو وہاں پر کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کتے وہاں سے واپس آتے تھے تو اس کارنر پر کھڑے ہو کر پیچھے مڑ مڑ کر وہ بھونکتے تھے جیسے ان کو کچھ دکھائی دیتا ہے۔ باقاعدہ وہ کتے خوف زدہ بھی ہوتے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ بات وہاں پر کچھ دکان والے تھے ان سے بھی شیئر کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر اکثر اس کارنر کے اوپر مردہ کتے پڑے ہوتے ہیں، ان کو کون مارتا ہے کوئی نہیں جانتا، ان کی گردن الگ ہوتی ہے اور دھڑ الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو ہم لوگوں نے اس شاپ کی طرف بھی بیٹھنا چھوڑ دیا، اتنا خوف آتا تھا۔ میرا دوست ابھی بھی اسی ٹاؤن پہ رہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اس طرف نہیں جاتا، لیکن کبھی کبھار مجھے خواب میں وہ مخلوق دکھائی دیتی ہے، لیکن اب وہ ظاہری نظر نہیں آتی۔ یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔
بہت شکریہ شیری آپ کا. جیسے یہ تھی آج کی ہارر اسٹوری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushin57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.